الحمدللہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ، خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ، واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ، صمد لا کفو لہ والہ لا جزء لہ، وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الیاسین، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، سادات کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں اس گلشن حسینیت میں حاضر ہو کر گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سادات کرام اور ان محافل کے جملہ منتظمین احباب، اللہ کریم تمام منتظمین کو ان کے اخلاص و محبت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج وقت میں اتنی وسعت اور گنجائش نہیں کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج میرا میرپور کی طرف سفر بھی ہے، تو اس لیے آج میں چند گھڑیاں اختصار کے ساتھ ہی اپنی چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ انشاءاللہ کل بالتفصیل گفتگو بھی ہوگی، آپ سے ملاقات بھی رہے گی۔ میں آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں عظمت و شان اہل بیت، صحابہ کرام کی اہل بیت سے جو محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، انہی حوالوں سے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ساری زندگی اہل بیت کی عظمتیں، فضیلتیں، مناقب، ان کے مناصب بیان کرتے رہیں تو ان کی شانوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کل چونکہ پہلی محفل تھی تو ہم نے امام العادلین امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر سنا۔ آج ہم اہل بیت کی عظمت و شان سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اہل بیت کہا کنہیں جاتا ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کون سی نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہیں اہل بیت رسول کہا جاتا ہے۔ لفظ اہل بیت زبان زد عام ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہم آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ پنجابی یا اردو میں کرتے ہیں، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اہل بیت کا لفظی معنی کیا ہے اور اس سے مرادی معنی کون سا لیا جاتا ہے۔ اہل بیت کا لفظی معنی اہل کہتے ہیں والوں کو، اور عربی زبان میں بیت کہتے ہیں گھر کو۔ بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر۔ اہل بیت کا لفظی معنی بنتا ہے گھر والے۔ اہل بیت کا لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ گھر والے۔
ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت صرف امام الانبیاء کی ازدواج کو لیا اور انہوں نے آل رسول کو اس میں شامل نہیں کیا، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے صرف آل رسول کو شامل کیا ہے، اور آل رسول میں بھی انہی ہستیوں کو شامل کیا ہے جنہیں ان کے دل یا ذہن نے مانا ہے۔ جنہیں ان کے ذہن نے نہیں مانا انہوں نے ان ہستیوں کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کیا، اور حضور کی ازدواج کو تو شامل ہی نہیں کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ افراط و تفریط کے اس دور میں مشکل سے مشکل حالات ہیں اس وقت، اس لیے اہل سنت و جماعت کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ تک پہنچانا میرا فرض منصبی بھی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کی اولاد بھی اہل بیت میں سے ہے، اور حضور کی ساری اولاد اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت کا معنی بھی میں نے کیا کیا ہے؟ گھر والے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حضور کی آل اولاد اہل بیت میں ہیں، ازواج اہل بیت میں نہیں۔ معنی ہے اہل بیت کا گھر والے۔ ہمارے ہاں اکثر بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیں جب گھر والی گھر میں شامل نہیں ہوگی تو اور گھر میں کون شامل ہوگا؟ بھائی گھر والی گھر میں شامل نہیں، لفظ ہی گھر والی بولا جاتا ہے۔ بھائی گھر والی گھر والوں میں شامل نہیں تو اور کسے گھر والوں میں شامل کیا جائے گا؟ لیکن چونکہ ہماری بنیاد قرآن و حدیث ہے، آئیں سب سے پہلے قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 73 ہے۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 73۔ ابراہیم علیہ السلام پیرانہ سالی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، بی بی سارہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، اور ان سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ بی بی ہاجرہ کے وجود سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ کے وجود اقدس سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن چند فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے، اور آ کر انہوں نے جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی ہے۔ کس کی بشارت سنائی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ فرشتے جناب اسحاق کی بشارت سنانے آئے ہیں، تو جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی، انسانی لباس میں آئے تھے، بی بی سارہ پردے کی اوٹ میں ہے۔ فرشتوں نے بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ پھر فرشتوں نے نام بھی بتایا کہ اس کا نام اسحاق ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو بی بی سارہ مسکرائی ہیں اور دہک فرمایا، یعنی یہ اتنی آواز میں ہنسنا کہ قریب تک آواز چلی جائے۔ ایک ہے تبسم بغیر آواز کے ہنسنا، ایک ہے دہک اتنا ہنسنا کہ قرب و جوار میں آواز جائے، اور ایک ہے کہا جسے اردو میں کہا کہتے ہیں، دور تک آواز جائے۔ بی بی سارہ نے دہک فرمایا ہے، یعنی اتنی آواز نکلی ہے کہ جیسے کوئی ہنسے، اور تعجب کے انداز میں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اس بات پر آپ نے دہک فرمایا ہے، ہنسی ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ آواز سنی تو فرشتوں نے جو کلام کیا وہ قرآن مجید سورہ ہود ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ امام مسجد حرام، جسے ہم امام کعبہ کہتے ہیں، امام مسجد حرام سے لے کر آپ کے گلی محلے کے امام تک، خطیب تک، جس عالم پر، جس شیخ القرآن پر، جس مفسر پر، جس عالم پر امام کا آپ کا ذہن مطمئن ہوتا ہے نا، اس سے جا کے ترجمہ پوچھ لیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا دہک سنا، ہنسنا مسکرانا سنا، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین امر اللہ، آپ اللہ کے امر پر مسکرا رہی ہیں، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، آپ اللہ کے امر پر حیرت کر رہی ہیں کہ بڑھاپے میں بیٹا نہیں ملے گا۔ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 73 ہے۔ فرمایا آپ اللہ کے امر پر حیرت کر رہی ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی۔ میں قرآن پڑھوں قصہ کوئی ہماری تربیت میں شامل نہیں، علیکم اہل البیت کے لفظ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں۔ جائیں دنیا کے کسی مسلک کے مولوی سے کے سر پہ قرآن رکھیں اور پوچھیں یہاں فرشتے کس کو مخاطب کر رہے ہیں،
بی بی سارہ کو مخاطب کر رہے ہیں، اور بی بی سارہ کون ہے؟ جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، جناب ابراہیم کے حرم میں ہیں، جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی، سارے عقیدے میں شامل ہو جائیں، اے نبی کی، باقی ویسے ہی چھوڑ دیں، میں حدیث سنا ہی نہیں رہا، بے شمار حدیثیں ہیں، آئیں قرآن پر ہی فیصلہ کر لیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی بیوی نبی کی اہل بیت ہوتی ہے، نبی کی زوجہ نبی کی، سارے شامل ہو جائیں، نبی کی زوجہ نبی کی۔ اس لیے جب ہم لفظ بولتے ہیں نا اہل بیت، قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اہل بیت میں سے متعلق جو حدیثیں ہیں، جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا رہے گا، پہلا مصداق بنے گی تو ازواج رسول مصداق بنے گی۔ سب سے پہلے ازواج رسول، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، بی بی سودا، ماریہ قبطیہ، بی بی حفصہ، ام حبیبہ، بی بی زینب، یہ امام الانبیاء کے ازواج ہیں، سب سے پہلے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر حضور کی اولاد کو اہل بیت لیا جائے گا تو ہم اہل سنت امام الانبیاء کی ساری اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ حضور کی ساری اہل بیت، حضور کی امام الانبیاء کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں۔ جسمانی جو اولاد ہے ان کی تعداد ہے 7، 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3، چاروں صاحبزادیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب اہل بیت کی فضیلت میں حدیث سنیں گے، اس سے مراد سیدہ زینب بنت رسول ہیں، سیدہ ام کلثوم بنت رسول ہیں، سیدہ رقیہ بنت رسول ہیں، سیدہ خاتون جنت بنت رسول ہیں، اور حضور کے صاحبزادے ہیں۔ جب بھی اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث سنیں گے تو اس میں حضور کی ساری اولاد، 4 بیٹیاں اور 3 صاحبزادے شامل ہوں۔ یہ تو اہل بیت کی تعریف۔ اب آئیں قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیں اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم کو اہل بیت کو کیا شان عطا فرمائی۔ ان دنوں کی نسبت چونکہ امام الانبیاء کے نواسے سرکار سید الشہداء مولا حسین کے ساتھ ہے، تو میں چاند ایک وہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن میں آل ابا، وہ ہستیاں جنہیں امام الانبیاء نے چادر میں لے کر دعا مانگی، جنہیں عرف عام میں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ ویسے ہمارا عقیدہ حضور کی ساری اولاد ہی پاک ہے، ہمارا عقیدہ تو ہمارے امام نے بیان کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، ساری آل اولاد پاک ہے، باقی داماد بھی پاک ہیں، پر یہ وہ ہیں جو آل ابا ہیں، جنہیں امام الانبیاء نے اپنی ابا میں چادر میں لے کے دعا مانگی ہے، اس لیے انہیں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ ویسے ساری پاک ہیں، انہیں 5 تن پاک اس لیے کہا جاتا ہے۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی صاحبزادی خاتون جنت کے ہاں تشریف لائے ہیں، تو حضور کے جو نواسے ہیں نا، امام حسن امام حسین، دونوں شہزادوں نے دیکھا نا کہ نانا جان آ رہے ہیں، تو دونوں دروازے کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ یہ عموماً ہمارے ہاں بھی بچے ایسے معاملات کرتے ہیں، تو انہیں اپنے اوپر گمان نہیں کرنا، اہل بیت کی عظمت و فضیلت کو سامنے رکھ کے پھر سوچ لیں۔ دونوں شہزادے دروازوں کے پیچھے چھپ گئے ہیں، اور امام الانبیاء داخل ہوئے ہیں تو حضور نے دیکھ لیا کہ دونوں دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء خاتون جنت کے پاس بیٹھے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، فرمایا خاتون جنت وہ حسن اور حسین نظر نہیں آ رہے، اور نواسے دونوں خوش ہیں، دروازے کے پیچھے چھپے ہیں کہ ہم نے نانا جان کو پتہ نہیں چلنے دیا، ہم چھپ کے کھڑے ہیں، حالانکہ حضور جانتے ہیں۔ اور امام الانبیاء کیوں انجان بن رہے ہیں؟ اس عمل سے میرے بیٹوں کے دل تو خوش ہو رہے ہیں، میرے نواسوں کے دل تو خوش ہو رہے ہیں۔ ایک دن امام الانبیاء تشریف لائے خاتون جنت کے ہاں، تو کیا دیکھا؟ دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں۔ اچھا، جو بچے ہم عمر ہوتے ہیں نا، وہ بچے کھاتے بھی اکٹھے ہیں، سوتے بھی اکٹھے ہیں، کھیلتے بھی اکٹھے ہیں، لڑتے بھی اکٹھے ہیں، جو ہم عمر ہوتے ہیں۔ شہزادوں میں اتنی عمر کا فرق نہیں تھا، 1 سال سے بھی کم فرق تھا، دونوں شہزادے اکٹھے تھے اور دونوں کشتی لڑ رہے ہیں۔ خاتون جنت بھی بیٹھی ہیں، امام الانبیاء بھی بیٹھے ہیں۔ اب نانا جان مسکرا کے دیکھ رہے ہوں تو پھر نواسوں کو کیا حالت ہوگی؟ دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے ہیں۔
امام الانبیاء امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں حسن حسین کو اس طرح پکڑو، یہ والا کام کرو، اس طرح اس کے گردن میں بازو ڈالو، اس طرح قابو کرو۔ خاتون جنت نے حیران ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ حسین چھوٹے ہیں، آپ چھوٹے کو نہیں بتا رہے، بڑے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ فرمایا خاتون جنت یہ جبریل حسن کو کشتی سکھا رہا ہے، میں حسین کو کشتی سکھا رہا ہوں۔ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہے، یہ حسن کو داؤ پیچ سکھا رہا ہے، میں حسین کو داؤ پیچ سکھا رہا ہوں۔ ایک دن امام الانبیاء خاتون جنت کے ہاں آئے ہیں تو کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا آرام فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ آرام فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، خاتون جنت قریب بیٹھی ہیں، دونوں باپ بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے کہ آخرت کا ذکر چلا تو امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ انا اول، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ اس موضوع پر اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا انا اول من يحرك حلق الجنت فيفتح اللہ لی، فرمایا کل قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کر جنت کے دروازے پر منتظر کھڑے ہوں گے اور کوئی جنت کھلوا نہیں سکے گا۔ انا اول من يحرك حلق الجنت، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ فیفتح اللہ لی، یہ نہیں فرمایا فیفتح اللہ لنا، اللہ ہم سب کے لیے جنت کھولے گا، نہ فرمایا فیفتح اللہ لی، اللہ جنت کھولے گا تو مجھے اکیلے کے لیے جنت کھولے گا، اللہ میرے لیے جنت کھولے گا۔ اب میرے بعد جو جنت میں جائے گا وہ میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں تو جنت کے دروازے پر دستک کا ذکر ہے، پر جو حدیث میں سنا رہا ہوں طبرانی امام طبرانی نے موجم میں بیان کی ہے، اس میں جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ سب سے پہلے میں، سارے نہیں بولے سب سے پہلے میں۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ، اور آپ جنت میں جائیں گی۔ حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے تھے، فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو علی سو رہے ہیں یہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ نائم کے کہتے ہیں سونے والے کو، نائم کا معنی کیا ہے؟ نوم کہتے ہیں نیند کو۔ نماز یہ اذان فجر میں ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، نوم نیند کو کہتے ہیں اور نائم سونے والے کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ وَإِيَّاكَ، اور آپ جائیں گی۔ وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ سونے والے علی جائیں گے۔ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ یہ حدیث کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پنجابی میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا خاتون جنت سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں، عشر محرم الحرام، یہ جو لفظ آپ تک پہنچانے لگا ان پر توجہ کر لیں، یقین جانے لگے گا دنیا میں نہیں جنت میں زندگی گزار رہی ہے۔ جب فرمایا نا سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے تو ذرا کریم باپ کی کریم بیٹی کا سوال سنیں۔ سخی باپ کی سخی بیٹی، کریم باپ کی کریم بیٹی، لج پالنے والے باپ کی لج پالنے والی بیٹی، جود و سخا کرنے والے باپ کی سخی بیٹی، پردے رکھنے والے باپ کی پردے رکھنے والی بیٹی۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے تو خاتون جنت نے بے قراری سے پوچھا، عرض کیا فَمُحِبُّونَ، یا رسول اللہ وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ جو ہمارے ذکر کی محفلیں سجایا کریں گے، وہ جو اپنی اولادوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھیں گے، وہ جو اپنی بچیوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھیں گے، وہ جو صبح و شام ہمیں ایصال ثواب کے تحفے پیش کریں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا من ورائکم، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے آگے اہل بیت نبوت چلیں گے، پیچھے پیچھے ان سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم صوبح حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ فرمایا سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے، آل ابا جنت میں جائیں گے، اور ہمارے پیچھے پیچھے ہم سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ میں نے 2 حدیثیں اور سنانی ہیں۔
اور پھر صحابہ کی اہل بیت سے محبت اور اس پر گفتگو سمیٹ لینی ہے۔ ایک دن سجدہ خاتون جنت امام الانبیاء کے پاس آئی ہیں اور دونوں شہزادوں کو اٹھا رکھا ہے، دونوں شہزادوں کو اٹھا رکھا ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کہ یا رسول اللہ آج میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹوں کو کچھ عطا فرمائیں۔ فوزتہما کے لفظ ہیں، آپ میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو کچھ عطا فرمائیں۔ میرا مشاہدہ ہے بڑا سخت دل آدمی ہونا، بڑا ڈاڈا آدمی ہے جی، بڑا سخت آدمی ہے، کسی کی نہیں سنتا، محلے میں، معاشرے میں، برادری میں کسی کی نہیں مانتا، پر جب بیٹی اس کے دروازے پہ آ جائے تو سخت سے سخت دل باپ کا دل بھی پگھل جاتا ہے، بیٹی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مجھے بتائیں بڑا سخت دل باپ ہو، بیٹی دروازے پہ آ جائے اسے خالی نہیں لوٹاتا، تو جو ہوں ہی رحمت للعالمین، جو ہوں ہی جہانوں کی رحمت، اور بیٹی بھی کون ہے؟ خاتون جنت جیسی بیٹی۔ یا رسول اللہ میرے بیٹوں کو کچھ عطا فرمائیں۔ پھر پتہ ہے امام الانبیاء نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اما الحسن فإنہ ہیبتی وسوددی، فرمایا میں حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرماتا ہوں، میں حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا۔ آج ہمارے ہاں اعتدال کا راستہ نہیں رہا، 10 دن تو بالخصوص، یا چلے پورا مہینہ تو بالخصوص، اور 12 مہینے بالعموم ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں سرکار سید الشہداء امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری محافل میں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ حال آپ کو پتہ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کے امام بھی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا شہید ہوئے ہیں تو نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ امام حسن نے پڑھائی ہے، اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر امام حسین نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صلح کے موقع پر جب امام حسن ایک صلح کرنے لگے تو ایک شخص نے کہا تھا، کیس نے کہا تھا امام حسین آپ بھی کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی حسن نے صلح کی ہے، یاد رکھو حسن میرا بڑا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے، یہ میرا بڑا بھائی بھی ہے اور میرا امام بھی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں، اور یہ حدیث و زبان زد عام ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی عمر ہے 3 ساڑھے 3 4 سال عمر ہے، اور امام الانبیاء ممبر پر جلوہ فراز ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسن داخل ہوئے مسجد میں تو کرتا مبارک کچھ طویل تھا، پاؤں الجھا زمین پر آئے۔ میں گرنے کا لفظ نہیں بولا کہ زمین پر گرے ہیں، یہ تو گروہوں کو اٹھانا جانتے ہیں۔ جیسے زمین پر آئے امام الانبیاء خطبہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، دوڑے ہیں، تہبند کو پکڑے دوڑے ہیں۔ صحابہ بھی تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی سامنے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں کہا اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، گئے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کر اپنے پاس اپنے ممبر پر بٹھایا ہے۔ اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، پہلے حضور کا موضوع کچھ اور تھا، اب حضور کا موضوع ہی بدل گیا ہے۔ صحابہ فرماتے امام الانبیاء نے جب امام حسن کو اپنے پاس بٹھایا، ایک دفعہ امام حسن کو دیکھا، پھر ہمیں دیکھا، پھر امام حسن کو دیکھا، پھر ہمیں دیکھا، پھر امام حسن کو دیکھا، پھر ہمیں دیکھا۔ ہم سمجھ گئے کہ خاص بات ہونے لگی ہے، کوئی خاص بات۔ پہلے حضور کا موضوع کچھ اور تھا، اب موضوع ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ سردار بیٹا ہے، میرا یہ سید بیٹا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر مشکل وقت آئے گا اور مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، تلوار چل چکی ہوگی۔ جب اسلام پر مشکل وقت آئے گا اس وقت میرا یہ سید بیٹا کھڑا ہوگا، میرا یہ سردار بیٹا کھڑا ہوگا، میرا یہ جود و سخا کا مالک بیٹا کھڑا ہوگا، میرا یہ سید بیٹا کھڑا ہوگا، اور ساری امت کو ایک پرچم کے نیچے جمع کر کے دکھا دے۔ اس لیے امام الانبیاء نے اس وقت بھی سرداری عطا فرمائی تھی، اور جب خاتون جنت لے کر آئی ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹوں کو کچھ عطا فرمائیں، فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وجودی وسودی، فرمایا میں حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرماتا ہوں، واما الحسین فلہ جرتی، فرمایا میں حسین کو اپنی جرت عطا فرماتا ہوں اور اپنی سخاوت عطا فرماتا ہوں، اپنی جرت عطا فرماتا ہوں اور اپنی سخاوت عطا فرماتا ہوں۔ اور یقین جانیے آپ نے اکثر علماء سے سنا امام الانبیاء جب بھی نواسے آتے تھے تو ان کا منہ مبارک چوما کرتے تھے،
یہی سنے نا آپ نے. پر اسی حدیث میں ایک لفظ آگے بھی ہے، کانا یشمہما، سونگا بھی چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے. اور کیوں سونگتے تھے؟ اپنے بیٹوں نواسوں کی پیشانی سونگ کر فرماتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، میری خوشبو لینی ہے تو حسن اور حسین کے پاس آ جایا کرو. یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء کے وصال مبارک کے بعد جب بھی صحابہ کرام کبھی حضور کی یاد آتی اور حضور کی زیارت کو دل مچلتا تو خاتون جنت کے دروازے پر آ جایا کرتے تھے. اور خاتون جنت دونوں شہزادوں کو باہر بیچتی، دونوں شہزادوں کو اکٹھا دیکھتے تھے، دیدار رسول کی لذت حاصل کیا کرتے تھے. اب میں نے ایک دو باتیں آپ کو جو صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے اس پر سنا کر بات سمیٹنی ہے. ایک دن یار غار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، حامل اسرار مصطفیٰ، امام المشاہدہ، رازدار نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ نماز عصر ادا کر کے مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں اور ساتھ حضرت علی شیر خدا ہیں. امام الانبیاء کے وصال کے بعد خلافت صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں. یار غار باہر آ رہے ہیں، ساتھ مولا علی بھی آ رہے ہیں. جیسے آپ نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ گلی میں امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں. امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں. یار غار نے جب دیکھا نا کہ حسن کھیل رہے ہیں، آگے بڑھے ہیں اور امام حسن کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، یوں اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا. حضرت علی نے عرض کیا خلیفۃ المسلمین یہ کیا کی ہے کہ حسن کو کاندھوں پہ اٹھا لیا؟ فرمایا میں تو اپنے محبوب کی سنت ہی ادا کر رہا ہوں. ایک دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، حسن کھیل رہے تھے، حضور نے حسن کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا تھا. میں تو اپنے محبوب کی سنت ہی ادا کر رہا ہوں. ویسے آپ کا کیا خیال ہے، بچے کو جب بندہ اپنے کاندھوں پہ بٹھاتا ہے تو امامہ شریف بچہ ہاتھ لگاتا ہے ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، داڑھی بھی پنڈلیوں کو لگتی ہے، اور جو قدمین مبارک کی مٹی ہے وہ بھی سینے پہ لگ رہی ہوگی. حدیث کے لفظ ہیں فَحَمَلَهُ عَلَىٰ آتِكِهِ، حضرت یار غار نے اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھائے. کہاں بٹھائے؟ اپنے کاندھوں پہ بٹھائے. اور جو الفاظ بولے ہیں وہ الفاظ سننے والے ہیں. آج بڑا کوئی امام حسن مجتبی کی یا امام حسین کی منقبت خواں ہوگا، منقبت پڑھنے والا ہوگا، وہ آپ کے حسن کا نقشہ ہی بیان کرے گا کہ یہ نقش پیغمبر ہیں، یہ شبیہ رسول ہے، نقشہ ہی بیان کرے گا. پر صدیق اکبر وہ ہیں جو چہرہ اٹھا کر امام حسن کا چہرہ دیکھ دیکھ کر منقبت پڑھ رہے ہیں. اور اگر پہلا لفظ سمجھ آ جائے نا، اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے. پہلا لفظ ہے بی ابی، اے حسن آپ پر میرا باپ قربان ہو. بی ابی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر کہہ رہے ہیں بی ابی، اے حسن آپ پر میرا باپ قربان ہو. کیا مقدر ہے صحابہ کا، کبھی نانا جان پر ماں باپ کی قربانی پیش کرتے ہیں، کبھی نواسوں پر ماں باپ کی قربانی پیش کر رہے ہیں. بی ابی آپ پر میرا باپ. ہمارا عقیدہ یہی ہے تو سارے جذبے میں شامل ہو جائیں. حسنین کی عزت و عظمت پر ہمارے ماں باپ. کہا بی ابی آپ پر میرا باپ قربان ہو. اشبہ بن نبی جی لا اشبہ علی جی، کہا آپ پر میرا باپ ہو، اب میرا باپ قربان ہو. آپ بیٹے بے شک علی کے ہیں پر آپ کا چہرہ علی سے نہیں، چہرہ میرے محبوب سے ملتا ہے. آپ کا چہرہ علی سے نہیں ملتا، آپ کا چہرہ میرے محبوب سے ملتا ہے. ایک دن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی کی چھوٹی عمر ہے، آپ گلی میں آ رہے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نا دونوں بازو کھول کے کھڑے ہو گئے، جیسے کسی بچے کا راستہ روکا جاتا ہے، یوں بازو کھول کے کھڑے ہو گئے. امام حسن دائیں ہوئے تو ابو ہریرہ بھی دائیں ہو گئے، بائیں ہوئے تو وہ بھی بائیں ہو گئے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو امام حسن رک گئے. کہا چچا ابو ہریرہ میرا راستہ کیوں روکا ہوا ہے، کیوں مجھے نہیں جانے دے رہے؟ کہا ایک شرط پہ جانے دوں گا. پوچھا کہ اقدس کا بوسہ لینا. تو امام حسن نے سوچا کہ یہ میرا ماتھا چومیں گے، چہرہ مبارک چومیں گے. کہا ٹھیک ہے چچا بوسہ لے لیں. کہا نہیں، میں نے بوسہ وہاں لینا ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے.
پوچھا چچا وہ کہاں بوسہ لینا ہے؟ کہا میں نے دیکھا تھا حضور آپ کی ناف مبارک پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ توجہ کا طالب، ناف مبارک پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ پر پھر ابو ہریرہ حافظ الحدیث امام حسن مجتبیٰ کی ناف پر بوسہ لے رہے ہیں۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ، آپ شباب کا عالم ہے، اور دور ہے خلافت فاروق اعظم کا دور فاروقی میں، آپ امیر المومنین سے ملاقات کے لیے آئے، سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات کے لیے آئے، تو کیا دیکھا؟ وہاں پہلی بندوں کی لائن لگی ہوئی تھی، کافی لوگ ملنے کے لیے آئے کھڑے تھے اور انتظار میں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھتے، عبداللہ بن عمر آگے، فاروق اعظم کے بیٹے آگے، وہ داخل ہونے لگے کمرے میں تو انہیں دربار نے روک دیا، کہا امیر المومنین کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر سے کو باہر کھڑا ہو، فارغ ہو کے بلا لیا جائے گا، انتظار کرے۔ امام حسن نے جب یہ منظر دیکھا تو واپس لوٹ گئے، اور یہ سوچ کر لوٹے ہیں کہ جب بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے ملنے کی اجازت ہوگی؟ آپ نے دیکھا کہ جب ان کے اپنے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت ہوگی؟ امام حسن مجتبیٰ واپس مڑے ہیں، خادم یہ منظر دیکھ رہا تھا، دوڑا امیر المومنین کے پاس گیا، جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، فرمایا جلدی سے ابن حیدر کو بلایا جائے، جلدی سے حسن بن حیدر کو بن علی کو بلایا جائے۔ امام حسن آئے، کہا آپ دروازے سے کیوں چلے گئے ہیں؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا میں نے دیکھا آپ کا بیٹا انتظار میں کھڑا ہے، تو میں نے سوچا جب بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت ہوگی؟ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا وہ ابن عمر کا، وہ عمر بن خطاب کا، ابن خطاب کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ خود آنے کی زحمت نہ فرماتے، مجھے یاد کرتے، عمر خادم بن کے آپ کی دہلیز پہ حاضر ہو جاتا۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، صحابہ کرام نے اس طرح اہل بیت سے اور شہزادگان سے محبت کی ہے، اس کی سادہ سی بات، سادہ سی مثال ہے، اور ایسی بات ہے لوگ مرتے مر جائیں گے، کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اہل بیت کی فضیلت میں بلا شبہ ہزاروں لاکھوں حدیثیں آپ کو ملیں گی، بلا شبہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یا ان کے بارے میں جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا جن کی ان سے محبت ہے اس کی میرے ساتھ محبت ہے، جن کی ان کے ساتھ دشمنی ہے ان کی میرے ساتھ دشمنی ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو ان کی محبت میں مرے گا وہ جنتی۔ یہ جتنی حدیثیں آپ کو سنائی جاتی ہیں نا، اہل بیت کی فضیلت کی جتنی حدیثیں ہیں، یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ یہ امت تک پہنچائی کس نے ہے؟ یہ صحابہ نے پہنچائی۔ اگر صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہ ہوتے تو ان کی فضیلت میں جتنی حدیثیں انہیں چھپا لیا جاتا۔ یہ حدیثوں کا بیان کیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اہل بیت پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، جان ہی ساری۔ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے 20واں سال ہے، ایک آستانہ کرم کی غلامی کا جھومر ماتھے پہ سجائے کریا کریا نگر نگر جاتے ہوئے انتہائی ذمہ داری سے بات بیان کرنے لگا ہوں۔ جب بھی اہل سنت و جماعت کے کسی عالم کو سنیں گے وہ یہی کہے گا صحابہ اہل بیت پر جان نثار کرنے والے، انہیں تحفے پیش کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کی رشتہ داریاں تھیں آپس میں۔ اور دوسرے طبقے کو سنیں گے تو ان کی آپس میں نفرت ہی بیان کریں گے، جو ان کی خود ساختہ بنائی گئی نفرت ہے۔ اہل سنت جب بھی بیان کریں گے صحابہ اہل بیت کی محبت کو ہی بیان کریں گے۔ ہمارے نزدیک ان میں نکھیڑ تو تھا ہی نہیں، وہ دونوں چہرے نبوت کی ہی کرنیں تھیں، ایک حضور کے اہل بیت ہیں، دوسرے حضور کے بھی خادم ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی خادم ہیں۔ آج وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں مزید گفتگو پھیلاؤں۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں، چند ایک حدیثیں اہل بیت کی عظمت و فضیلت میں، اور بالخصوص جو صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کی ہے اس کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اور میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ کل بھی میں حاضر ہوں گا، اور وقت کی پاسداری کرنا یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔